مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، جائیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، مدنی چینل پر بھی زیارت کرائی گئی ہے، بڑے پیار سے سجائے ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ مبارک کی برکت سے فتح ملی تھی۔ امیر اہل سنت آپ سے عرض ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کے بال مبارک رکھے اور مدنی منوں کو کس طرح کے بال رکھنے چاہیے؟ بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تو بڑے احترام کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سونے کے ڈبیا میں بھی اگر رکھے نا یہ بال مبارک تو یہ بھی کم ہے، بال مبارک کا احترام بہت زیادہ ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر جو بال مبارک رکھے تو وہ پورے رکھے، ادھر ادھر سے کٹوائے نہیں، کبھی آدھے مبارک کانوں تک رکھے، کبھی پورے مبارک کانوں تک بڑھائے، اور کبھی بڑھے تو گردن شریف تک بڑھ گئے، اور یہاں تک کہ مبارک شانوں کو، کندھوں کو، شولڈرز کو چومنے لگتے، شولڈر کے نیچے، کندھوں شریف کے نیچے کبھی بال نہیں بڑھائے، کہ کندھوں کے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی عورتوں کے طریقوں سے بچتے، یعنی ان کی نقل سے بچتے، اور امت کو بھی بچنے کی تعلیم دی۔ تو جو لوگ کندھوں کے نیچے بال رکھ دیتے ہیں تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کرتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ عورتوں کی یہ نقل ہے، اور عورتوں کو بال کاٹ کے کندھوں سے اوپر تک لے جانا یہ بھی ناجائز ہے، کہ یہ مردوں کی نقل ہے۔ آج کل عورتیں بال کٹواتی ہیں، یہ بھی غلط کرتی ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ انہیں کٹواتی ہیں، کندھوں سے اوپر لے جاتی ہیں کٹوا کر، وہ گناہگار ہیں۔ رہے مدنی منع،
اب بہت چھوٹے مدنی منع تو کہاں زلفیں رکھتے ہیں، وہ تو سر منڈا دیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے مدنی منوں کو بھی ممکن ہو کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو آدھے کان تک بال رکھنے کی ترکیب کی جائے زلفیں، تو اس سے بہت اچھے لگتے ہیں مدنی منع. اور جو کچھ بڑے ہو جاتے ہیں جس کو مراہق کہتے ہیں یا امرد، عام طور پر 20-22 سال کے بھی امرد ہوتے ہیں، ان کو آدھے کان تک بال رکھنے کا میں مشورہ دیتا ہوں، اس سے بڑے نہیں، کیونکہ آدھے کان سے بڑے رکھتے ہیں تو پھر ان میں کشش بڑھ جاتی ہے، جو کہ ان کے لیے بھی نقصان ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ. جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے. یہ مشورے ہیں. چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں عام طور پر یہ ذہن ہوتا ہے کہ ان کو گنجا کروایا جائے، حلق کروایا جائے بار بار، تو اس سے ان کے بال اچھے آئیں گے. اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے میری کہ بال اچھے آتے ہیں یا نہیں آتے گنجا کروانے سے. اتنا پتا ہے کہ گنجا کروانا عام حالات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلق کرواتے. اردو میں اس کو جو لفظ بولتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں استعمال کیا جائے. عربی میں حلق بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنے لیے گنجا بولتے ہیں کہ گنجا کروا دیا، سر منڈوا دیا، ٹنڈ کروا دیا، مختلف الفاظ ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے ثابت ہے. حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں نا، تو جب باہر ہونے کا وقت آ گیا احرام سے تو اب یا تو سر منڈوا دے، حلق کروائے یا قصر کروائے، 1/4 سر کے بال ایک پوروے کے مطابق کم از کم کٹوا دینا، یہ قصر کہلاتا ہے. اور حلق سر پورا صاف کروا دینا، منڈوا دینا. مشین پھروانا یہ منڈوانا نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے بال دے جاتے ہیں مشین پھروانے سے، یہ قصر ہی کہلائے گا. سر منڈوایا گا نا جو احرام سے باہر ہونے کے لیے، اس کے لیے رحمت کی 3 بار دعا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. تو سر منڈوانا افضل ہے احرام سے نکلنے کے لیے. تو اب جو بھی سر منڈواتے ہیں گناہ گار نہیں ہے، جائز ہے سر منڈوانا، لیکن بہتر یہ ہے کہ زلفیں رکھے کہ یہ سنت ہے. یہ احرام سے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانے کا کام ہے نا، یہ مردوں کے لیے. عورت کے لیے سر منڈوانا حرام. تو عورت قصر ہی کروائے گی، 1/4 سر کے بال، 1/4 سر کے بال، کم از کم ایک پوروا. یہ انگلی میں دیکھو 2 بیچ میں لکیریں ہیں، نیچے ایک لکیر ہے، تو ان کے بیچ میں جو یہ ہے نا حصے انگلیوں کے، اس کو پوروا بولتے ہیں. گجراتی میں شاید ٹیروا بولتے ہیں، ٹیروا، پوروا، اور پورا بھی بولتے ہیں انگلی کا. تو یہ 1 پوروے کے برابر بال کٹوانا یہ واجب ہے عورت کے لیے. احرام یعنی کم از کم، اگر زیادہ کٹ گیا تو کوئی حرج نہیں. تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ چٹیاں جو ہوتی ہے نا، اس پورے بال ہوتے ہیں عام طور پہ، بیچ میں تو عورتیں نہیں کٹواتی بلکہ ان کو وہ گھنے بال اچھے لگتے ہیں. یہ مرد جو ہے نا، یہ زلفیں رکھنے والے، تو بعض زلفیں رکھنے والے شاید بیچارے غلط فہمی میں یہ ہلکے کروا دیتے ہیں، تو اب وہ زلفیں نہ رہیں، ایک بال بھی جان بوجھ کر کاٹا نہ جائے، پورے بال رکھنا سنت ہے، کہیں سے بھی ہلکے نہ کروائے جائیں. پر نیچے آدھے کان کے نیچے جو بھی ہیں وہ کاٹ دیے جائیں، یا پورے کان کے رکھ کر. گردن شریف تک بھی ثابت ہے، تو کم از کم زندگی میں ایک بار تو ایسے بال بندہ رکھ لے کہ جو اپنی گردن تک پہنچ جائے اور شانوں کو چھو لے، مگر یہ کہ نیچے نہ جائے، اس کا خیال رکھے، شانوں کندھوں کو چھو لے. تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے نا زندگی میں ایک بار تو. اور نیچے جانے کا چیک کیوں کریں کہ اگر اتنے بڑھ گئے تو پھر غفلت نہ کریں. اب پانی ڈالیں گے نا تو شاید یہ کندھوں سے نیچے چلے جائیں، ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ جلدی اس کو پھر کندھوں سے چوم لیں تو فوراً اس کو چھوٹے کر لیں. کچھ بھلے کچھ کاٹ لیں، اپنے ہاتھ سے بھی کاٹ سکتے ہیں چاہیں تو. میں نے تو کئی بار کاٹے ہاتھ سے، تو
ना ही पैसे बहुत लेता है, टाइम भी देना पड़ता है ना। खैर मैं तो अब आना जाना भी मेरा नहीं हो सकता दुकानों पे। ये हेयर ड्रेसर, अब हेयर ड्रेसर को भी पता नहीं कुछ और बोलते होंगे। पहले हजाम बोलते थे, हजाम की दुकान। हेयर ड्रेसर थोड़ा तमीज वाला है। हाँ तो वो भी बदतमीजी नहीं थी उस वक्त, वो तमीज वाला था। अब आपकी जबान बदल गई, हम पुराने लोग हैं, लेकिन अब हजाम बोले तो शायद नाराज हो जाए, तो एहतियात अच्छी है। हेयर ड्रेसर तो इंग्लिश लफ्ज है ना, हजाम उर्दू लफ्ज है। उन्हें उर्दू तर्जुमों में वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजाम को बुलाया, बाहर शरीयत में ये तर्जुमा है हजाम। तो इसका मतलब हजाम को बुरा लफ्ज होता तो सहाबी के लिए सदर शरिया लिखते नहीं, उस वक्त वो मायूब नहीं था। अब नहीं बोलना मैं, अब वो सहाबी के लिए वो लफ्ज नहीं बोलता, कुछ और शायद मैंने रफीउल हरन में लिख दिया है, अब वो पता नहीं वही लिख दिया हो तो हाँ कुछ मुझे मज़ा नहीं आता ये बोलने के लिए, सहाबी के लिए खासकर। उस वक्त सही था जब बुजुर्गों ने लिखा तो आंखें बंद है हमारी, वो उन्होंने सही लिखा। ये अल्फाज और ये अदब और ये सब उर्फ व आदत पर भी होता है, वक्त वक्त की बात होती है। अब किसी को हजाम आप भी ना कहें कि वो शायद नाराज हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जमान अत्तारी हैं मोज़म्बिक से, कहते मुझे सफ़र मदीना की बहुत आरजू है, मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर रहा हूँ, क्या इस पर भी ज़कात होगी? अगर वो ज़कात की मद तक पहुँच गई और कोई रुकावट ना हुई तो ये काफ़ी नहीं है कि आप मदीने के लिए जमा कर रहे हैं इसलिए ज़कात ना हो। मदीने के लिए जमा करें, कोई नियाज के लिए जमा करे, नियाज के अलग रख दिया 11वीं शरीफ के लिए, या मदनी अतियात अपने दावत इस्लामी के लिए अपने ज़ाती जो आपने अलग रख दिए पर अभी दिए नहीं है, आपके कब्जे से बाहर नहीं हुए, भी आपका ही कब्जा जब तक है तो वो ज़कात में भी काउंट होंगे, तो वो भी मदीने शरीफ वाला खर्चा भी काउंट होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इस्लामी बहन की तरफ से सवाल है, अगर शादी के जहेज से हज कर लिया जाए तो क्या हज हो जाएगा? औरत को जो इसके माँ बाप जहेज देते हैं ये इसकी मालिका होती है। अगर ये निसाब तक पहुँचती हैं चीज़ें, काफ़ी सोना देते हैं आमतौर पर, तो ये रकम अगर हज के खर्च तक पहुँच जाती है, इस्तिताअत पाई गई, तो हज फ़र्ज भी हो सकता है। जहेज में सोना मिला हुआ है, चांदी मिली हुई है, रकम मिली है और शराइत पाई जाती हैं, फिर फ़र्ज भी हो जाएगा इसके ऊपर। हज बहरल कर सकती है, इसे उम्रा कर सकती है, इसकी मालिका है। हाँ, फर्नीचर हज के फ़र्ज होने के लिए वो उसमें शुमार नहीं किया जाएगा, ज़रूरत की चीज़ है। सोना जो है ये भले इस्तेमाल भी करती है लेकिन ये काउंट होगा उसमें कि अगर सोना इतना है, थोड़ी बहुत रकम भी आमतौर पर होती है, तो वो अगर निसाब तक पहुंची तो इस पर ज़कात की भी शराइत पाए गए तो ज़कात फ़र्ज होगा, हज के शराइत पाए गए तो हज भी फ़र्ज होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये भी सोशल मीडिया से सवाल है इस्लामी बहन की तरफ से, कुरान पाक के गिलाफ को धोया तो ये पानी मिट्टी वाला हो गया है, अब इसका क्या किया जाए? मिट्टी वाला इसका मतलब गिलाफ पर तशरीफ फरमा होगा ना कुरान करीम, तो गर्द इसको लिपटती होगी। अब ये पानी अदब तो ये कि किसी ऐसी जगह पर डाल दे, पाक जगह पर जहाँ सूख जाए, दीवारों पर, छत पर, गंदी जगहों पर ना डाले तो अच्छा है। क्या ख़वातीन छत पर नमाज पढ़ सकती हैं, बेपर्दगी का खौफ भी ना हो? बचना मुश्किल है। अब वो इतना बड़ा कोई प्लाजा है, ऐसी छत है कि वाकई हवाई जहाज से भी कोई झांक कर देखे तो ये नज़र ना आवे, और अतराफ में भी कोई मकानात नहीं है कि इसको कोई नहीं देखेगा, तो पढ़ सकती है। तो वैसे भी अगर इसने घर में पूरा पर्दा करके नमाज पढ़ी और अगर कोई नामहरम देखता है तो ठीक है, वो देखने वाला कसूरवार है, जबकि इसने तो जो पूरे अपने शराइत है पूरे किए तो नमाज तो पढ़ सकती है। घर में तो आमतौर पे देवर जेठ वगैरह भी होते हैं, कजिन वगैरह भी आते हैं, तो औरत अपना पूरा पर्दा रखे, उनके साथ फ्री ना हो, बातचीत सख्त ज़रूरत के बगैर ना करे, अपने को संभाले, तो वो जो देखेगा वो
اس کا اپنا جرم ہے جس نیت سے دیکھے گا. بہتر تو یہ کہ اپنے صحن میں بھی نہ پڑھے بلکہ اپنی جو کوٹھڑی ہے نا گھر کی اس میں پڑھنا افضل ہے نماز اس کا. اب جیسے مسجدیں کریم میں عورتیں پٹی پڑی ہوتی ہیں نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں, یہ سمجھتے کہ یہاں ثواب زیادہ ملے گا. ثواب جہاں اپنے مکان لیا نا اپنا مکہ مدینے میں, اس کے اندر بھی وہ اندر کی کوٹھڑی اگر مل جاتی ہے تو اس میں نماز پڑھیں, یہی افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ کشمیر کے عاشقان رسول نے بڑی کوششیں کی ہیں اور اچھی تعداد میں عاشقان رسول شکار ضلع چگار ضلع ہٹیا بالا کشمیر 84 کابینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوش آمدید, ویلکم. دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی اگر جن سے ہو سکے نیت کریں, کیونکہ اس میں آخری تاخراتیں بھی آتی ہیں جو کہ ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے اور اس کی اپنی برکتیں ہیں, اپنی بہاریں ہیں. تو جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہے, کشمیر میں بھی جمع ہیں, دوسرے علاقوں میں بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں آپ شرکت کی نیت کریں. بھائی یہ احمد دیدار ہیں, کہتے ہیں حافظ صاحب تراویح کے لیے باہر سے آئے ہوں اور کیا ان کے لیے مسجد میں چارپائی بچھا سکتے ہیں؟ حافظ صاحب کو کہیں اور ٹھہرائیں مکان میں, مسجد کو اصل گھر نہیں بنا سکتے, تو چارپائی بچھانے سے مسجد کی جگہ گرے گی. اعلیٰ حضرت کے فتوے کا خلاصہ تو یہی ہے کہ اس طرح چارپائی رکھنے کی اجازت نہیں, کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے غنی دتر, میں داؤدی نامی پڑھتی ہوں. باپا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر ہم اچھے بچے کیسے بن سکتے ہیں, جواب ارشاد فرما دیجیے. اچھے بچے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ گندے بچے نہیں بنیں گے تو اچھے بچے ہو جائیں گے. گندے بچے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ستاتے ہیں, امی کھانا دیتی ہے تو لڑائی کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھائیں گے, وہ نہیں کھائیں گے, یہ کیوں نہیں پکایا, وہ نہیں پکایا. تو یہ جو ایسا کرتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں. اچھے بچے جب اٹھتے ہیں تو بستر بھی لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں, امی کو تکلیف نہیں دیتے. چھوٹے بھائی بہنوں کو اچھے بچے مارتے نہیں ہیں. جو بچے اپنے بھائی بہنوں کو مارتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں. لڑائی نہیں کرتے, گالی نہیں نکالتے. اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے. اچھے بچے کسی کو بھی نہیں ستاتے, گھر میں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, امی ابو کے ہاتھ چومتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح کا سوال بھی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر لیا جائے اور پھر اس کو پورا نہ کیا جائے. اللہ تعالی رحیم ہے, کریم ہے, رحمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحیمی, اس کی کریمی کو سامنے رکھ کر آدمی وعدے کرے اور پھر وعدے خلافی بھی کرے, تو اس کے معاملے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. یہ تو ہر گناہ کے تعلق سے سوچا جا سکتا ہے کہ گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ رحیم و کریم ہے, گناہ کرتے رہو. تو نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑی بے باکی اور دھوکہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی توبہ کرے اور ذہن میں یہ ہو کہ بعد میں پھر گناہ تو کروں گا میں, تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے. یہ حدیثوں میں یہ مضامین ہے. تو اس لیے گناہ کی توبہ کرتے وقت بھی یہ شرائط میں سے کہ یہ ذہن میں ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. تو اس لیے وہ یہ بہت بڑی بے باکی ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے. اور جہنم سے بھی وعدہ اس نے فرمایا لا املأن جہنم, ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. جہنم کے تعلق سے یہ وعدہ فرمایا ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے ہم بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کا بھی عذاب نہ دے. تو اس لیے اس طرح کی بے باکی نہ کی جائے, بلکہ ہر گناہ سے بچے. اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنا یہ تو بہت زیادہ مطلب جرم ہے, اس سے بھی بچے. توبہ کی روایت و حکایات
پیج نمبر 23 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنے اعمال پر غور کرے کہ میں نے کیا کیا کیا، گناہوں پر خاص کر اپنی سرزنش کرے، اپنے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، برا بھلا بولے کہ تو نے یہ کیوں کیا، ایسا گناہ کر دیا، یہ جرم کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے. اور احمق یعنی بیوقوف، فلش وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی علم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے. جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. تسمہ جوتے کی ڈوری کو بولتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز ایمان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے جو ہے وہ ایک مدنی انعام نمبر 70 میں دیا ہے کہ مخارج کے حروف کی درستگی کے ساتھ ایک بار قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور اس سال دہرایا. کیا قرآن پاک کو دہراتے رہنا چاہیے؟ زندگی میں ایک بار پڑھ لیا ہے تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. جتنا پڑھیں گے نا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ایک بار پڑھنا کیا، روز کے 100 بار پڑھے نا کوئی قرآن کریم، وہ بھی کافی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوئی حد تو ہے ہی نہیں کہ بس اتنی عبادت کرو، اس سے زیادہ مت کرو، ایسا تو نہیں ہے. اگرچہ 100 بار قرآن کریم روز پڑھنا ممکن نہیں ہے، میں نے مثال دی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی بھی عبادت کریں، جتنی بھی تلاوت کریں وہ کم ہے، اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم کم ہی سمجھیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام ایک مکمل دین ہے، اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین ہے. اسلام نے ہر کسی کو زندگی کے اصول بتائے ہیں. بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، سب کی رہنمائی کی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت مرد کی طرح بال کٹوا یا مڈوا سکتی ہے، اور مرد کا ہونٹ کے نیچے کے بالوں کو شیف کرا سکتا ہے؟ عورت مرد کی طرح بال نہیں کٹوا سکتی، یعنی کندھوں سے اونچے نہیں کر سکتی. اگر کندھوں سے نیچے اس کے آ چکے ہیں اور نہیں بھی آئے تب بھی اس کو کاٹ نہیں سکتی کہ کندھوں تک ہونے ہی نہیں دے. مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے ورنہ گناہ گار ہوگی. اور سر منڈوائے گی تو بھی گناہ گار ہوگی، کہ عورت کو سر منڈانا بھی حرام. اور مرد جو ہے یہ اس کو بچی بولتے ہیں. بچی مشہور ہے بچی. بچی کے بال جو ہے نا، یہ نیچلے ہونٹ کے بال، یہ سب داڑھی میں شامل ہے. تو اس کو بھی منع کیا ہے کہ اس کو بھی نہ منڈائے. البتہ کوئی اکا دکا بال بعض اوقات منہ میں آ جاتے ہیں، تو جو منہ میں آ جاتے ہیں تو ان کو کاٹ سکتے ہیں. باقاعدہ لوگ کٹواتے ہیں، یہ منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. مدنی انعام نمبر 64 اذان اور اس کی دعا.
10 صورتیں، دعائے قنوت، التحیات، درود ابراہیم، کوئی دعائے معثورہ سب مخارج سے یاد کر لی ہیں اور ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو یہ سب پڑھ لیتے ہیں تو اس کی دہرائی کا جو آپ نے مدنی انعام دیا ہے، اس کی دہرائی کے مدنی انعام میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ ہفتے میں ایک بار کی حکمت انڈرسٹوڈ ہے کہ یاد رہے کہ جب کوئی دعا یاد کی اور اب کبھی پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر واپس ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں۔ قرآن کریم کا بھی یہی ہے کہ جو حفظ کرتے ہیں اور پھر اس کو دہراتے نہیں ہیں تو بھول جاتے ہیں، بلکہ حافظوں کی ایک تعداد ہے جو رمضان شریف قریب آتا ہے تو پریشان نظر آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں کہ میرا مصلی مجھے سنانا ہے، میری منزل پکی ہو جائے، یہ ان کی لینگویج ہے، میری منزل پکی ہو جائے، دعا کر دیں۔ وہ لگے پڑے ہوتے ہیں بیچارے، مصلی سنانا ہوتا ہے اس لیے، اور جو لوگ مصلی نہیں سناتے وہ تو بالکل ہی ہو سکتا ہے اس میں تعداد ہوگی بھول جاتے ہوں گے، خالی حافظ جی ان کو بولتے ہوں گے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا، ایسے ہوں گے۔ ہر فرد کی نہیں بات کرتا، تو بہرحال لے کے جو بھی حفظ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ روز سارا سال پڑھتا ہی رہے۔ مصلی سنانے کے لیے ضروری نہیں ہے، پڑھتا رہے، بس ہو سکے تو روز کی ایک منزل پڑھے، تو اس طرح یہ کہ ایک ماہ میں اس کے 4 قرآن کریم ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک منزل نہیں پڑھ سکتا تو جتنا پڑھ سکتا 2 پارے 3 پارے، ورنہ کم از کم 1 پارا روز کا تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، پڑھ ہی لینا چاہیے۔ جو حافظ ہوگا اس کو زیادہ دیر لگے گی بھی نہیں، سستی اڑا کر جب اپنا ذہن بن جائے گا، سیریس ہو جائیں گے کہ مجھے کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا، عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہند سے سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ جن لوگوں کے سر لاکھوں روپے کا قرض ہو، ان کا دینی کاموں میں چندہ دینا کیسا؟ اعلیٰ حضرت کا جو رسالہ عز الاقتناء کے نام سے فتاوی رضویہ میں، جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ جس پہ زکوٰۃ لازم ہو اور وہ نفلی صدقات کرے، تو اعلیٰ حضرت نے بڑی اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ تو وہاں تو حق اللہ ہے، اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ حق العبد کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس پہ پکڑ بھی ہے کہ ایک چیز اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے، اور جو چیز لازم ہے اس کو چھوڑ کے وہ غیر لازم چیز کو کر رہے ہیں۔ جیسے فرائض چھوڑ کر لوگ مستحبات میں، عام ہے یہ، مستحبات کرتے ہیں، فرائض نہیں کرتے۔ بلکہ مجھے سوال سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ کسی کا نہیں پیسے نکل رہے ہوں اور وہ اس سے مانگنے کے لیے جائے اور بولے یار وہ بولے بھائی میرے پیسے تو دے دو، وہ کہے کہ بھائی اب میں نے تو یہ پیسے فلاں جگہ پہ دے دیے ہیں، تو اس کو جیسے نہیں فیل ہو کہ یار میرا قرضہ مجھے نہیں دیا اور اسے نفلی چندہ دے دیا۔ بدنامی تو ہوتی ہے اس میں کہ بعض لوگ حج پر عمرے پر جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ اس میں اتنا قرضہ ہے، پھر بھی جاتا ہے، ہمارے قرضے نہیں دیتا۔ تو حج میں عمرے میں پھر یہ نام بھی تو ہوتا ہے نا۔ اب جو ہر سال جائے گا نا وہ ظاہر ہے کہ 1 سال نہیں جائے گا تو لوگ پوچھیں گے اس کو کیوں اس سال نہیں گئے آپ۔ تو یہ یہاں ریا کے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پارٹی کا مجھے بتایا تھا کسی نے، خود بیٹے نے بتایا تھا کہ ہم لوگ پر تو قربانی بھی واجب نہیں ہے، پارٹی تھے ایسے گھرے ہوئے، لیکن یہ قربانیاں بلائنڈ لگتی تھی، بڑے جانور چھوٹے جانور ٹھیک ٹھاک قربانی، بولے یہ کرنی پڑتی ہے ہم کو۔ اب میں ایک اسی طرح کسی کے ساتھ تھا تو اسی نے فون کیا جس کے پیسے نکلتے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ فیملی کے سمیت حج پہ جا رہے ہیں، تو سامنے اس نے کوئی جواب دیا گیا تو کم میرے لاکھوں روپے اتنے برسوں سے نکلتے، مجھے میرے روپے تو دے دو یار، آپ فیملی کے ساتھ نفلی حج کرنے کے لیے جا رہے ہو پورے خاندان کو لے کر، میرے پیسے تو مجھے دے دو۔ اتنی منت سماجت کر رہا تھا میرے سامنے وہ فون پر، جو کر رہا تھا وہ بھی پیسے والا ہے، لیکن جس کے پیسے نکلتے اس کو ہوتا تو نہیں میرے پیسے نہیں دے رہے اور یہ نفلی حج نفلی عمرے کر رہے ہو، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو ایسوں کو ہمیں کچھ مدنی پھول دینا چاہیے۔ ظاہر وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرض اتاریں، قرض اتارنا یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اگر نہیں اتاریں گے نا تو آخرت میں پھنس جائیں گے۔ تو قرض اتاریں یا قرض خواہ سے اجازت دے لیں، نفل حج کرنی ہے تو
بلکہ حج فرض ہونے کی بھی صورتوں میں یہ کہ اب اگر وہ قرض ادا کرتا تو پھر یہ استطاعت رہتی ہی نہیں ہے، تب تو قرض ہی ادا کرے گا نا پہلے، ہر قرض اس پر لازم ہے، وہ حق العبد ہے اس میں۔ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو جانا ہے تو جس کو اس نے پیسے دینے اسے اجازت لے لے کہ میں نفلی حج عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ بابا آپ کو یوں لگتا نہیں، وہ عبارت اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں ایک انسان کی نیچر کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے بعض اوقات ایک دوست اسکوٹر مانگنے کے لیے آتا ہے نا، یا گاڑی مانگنے کے لیے آتا ہے، دل نہیں کرتا لیکن اس کو دینی پڑتی ہے، تو اس طرح وہ بولے یار کہاں بھی ہمیں مکے نے مدینے کا منع کرو اس کو یار، میرے کو ہائی لگ گئی تو اب اس کا دل نہیں، اس کو دل تو یہی ہے کہ میرے پیسے چاہیے یار۔ اجازت تو ہو گئی نا، اجازت ہو گئی، جائز تو ہو گیا جانا۔ ان سب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قرضہ اتار دے، نفل حج اور نفل عمرے کے بجائے قرضہ اتار دے، بلکہ فضیلت تو اس میں ہے کہ اگر کوئی اور بھی مقروض ہے نا مسلمان جس کو حاجت ہے اس کی، تو نفل حج کے بدلے اس کو دے دے یہ پیسے، حج پر نہ جائے، نام نہیں ہوگا یہ ہے کہ اتنے حج کیا اتنے حج کیا، لسٹ میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن ثواب زیادہ ملے گا۔ بہت اہم ترین موضوع ہے یہ بابا، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں غربت اپنی انتہا کو ہے، اور ماشاءاللہ کیونکہ جانا سعادت کی بات ہے، مکے جانا مدینے جانا، تو وہاں رش بھی انتہا کو ہے، لیکن جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے، اگر اس طرف ہمارا ایک طبقہ مائل ہو جائے نا، اور جن کے اوپر ہے تو کیسے اتاریں گے؟ رش میں تو زیادہ مزہ آتا ہے، رونق ہوتی ہے، افطار سحری کا ڈیر لگے بابا یہ وہاں جیسے کوئی ہم کو کہے نا کہ آپ کو بھی یہاں کے میں جیسے کہ میں افطار پر بیٹھا ہوں اور آپ کو یہاں کے مناظر دیکھنے کا اللہ موقع نصیب کرے، واقعی وہ تو مدینے جانا، لیکن وہ نا اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا یقیناً سعادت کی بات ہے، مگر یہ جو غریبوں کی مدد ہے اس پر واقعی آپ کا مدنی پھول مدینہ مدینہ اللہ نصیب کرے۔ اس میں افضل کی صورت یہ ہے کہ جیسے کوئی غریب ہے ہمارے پاس اور اس کو یعنی حاجت ہے، تب افضل یہ کہ اس کو صدقہ دے، لیکن حج اور مدینے کا جو سلسلہ نا یہ بھی جاری رہنا چاہیے، اور ذرا یہ آدمی کا ذوق ہوتا ہے تو جو جائے گا تو ثواب ہی کا حقدار ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا مدنی انعام میں بھی ہے، مدنی نمبر 41، آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں باوجود استطاعت قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی، نیز کسی سے عاریتاً یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر مقررہ مدت کے اندر واپس کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو کفارے کے طور پہ اگر اس پہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، اس میں سقط نہیں، تو اس کا جو کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا، تو اس کی رقم کتنی بنتی ہے؟ آیا وہ رقم کسی مدرسے میں یا کسی دینی کام میں دے سکتا ہے، یا لازمی ان کو کھانا کھلایا مسکینوں کو 2 وقت کا جو ہے؟ ہر صورت میں روزہ ٹوٹنے پر کفارہ نہیں ہے، روزہ خود توڑا اور کس طریقے سے توڑا اس کے احکام ہیں، ہر بات میں کفارہ نہیں ہوتا۔ خود بخود روزہ ٹوٹ گیا، جیسے وضو کر رہا تھا یاد ہے اور کلی سے حلق سے نیچے پانی اتر گیا، روزہ تو ٹوٹا لیکن کفارہ نہیں، اس پر قضا ہے۔ تو اس کے مسائل جو ہیں یہ فیضان رمضان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا روزہ کس صورت میں توڑا، تو پھر یہ کہ کفارے کی صورت ہے تو بنے گی، تو پھر یہ کہ اس میں 60 روزے پے در پہ رکھنے ہیں، ایک بھی بیچ میں مجبوری سے بھی چھوٹا اگر تو نئے سرے سے گنتی شروع کرنی ہوگی۔ البتہ عورت کا باری کے دنوں کی وجہ سے جو چھوٹیں گے تو اس کی نئے سرے سے گنتی نہیں ہوگی، جہاں سے چھوڑا وہاں سے باری کے دن پوری ہونے کے بعد شروع کرے گی۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، رقم کا پوچھ رہے تھے کہ 60 مسکینوں کی جگہ رقم کتنی بنے گی؟ 60 صدقہ فطر کی رقم دے دیں۔ 60 مسکینوں کو الگ الگ ہی دینے ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی مسکین کو ایک ساتھ 60 دے دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دیتے رہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے ہے کہ جب نفل نماز پڑھتے مثلاً
بی بی فاطمہ کے نوافل، تو کیا نیت میں بی بی فاطمہ کا نام لے سکتے ہیں؟ کہ بی بی فاطمہ کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، حرج نہیں ہے لینے میں، دل میں نیت ہو تب بھی کافی ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کے سامنے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی بار سورہ بقرہ پڑھنی ہے؟ سورہ بقرہ پڑھنا اچھی بات ہے، اس تلاوت کرے، سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے، یاسین شریف پڑھتا ہے، تب بھی حرج نہیں ہے، کوئی تعداد کی قید نہیں ہے، جتنی چاہے تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، جو چاہے پڑھے، ذکر و اذکار۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کسی اسلامی بہن کا سوشل میڈیا پہ سوال ہے کہ سسرال والوں کا مدنی ماحول کی طرف کیسے ذہن بنایا جائے؟ گھر میں مدنی چینل چلانے کی ترکیب حکمت عملی سے کی جائے، رسالے دیے جائیں گھر میں، مدنی ماحول کے فوائد وقتاً فوقتاً بتائے جائیں، گھر درس کی اگر کوئی ترکیب ہو جائے تو یہ بہترین ذریعہ ہے گھر میں مدنی ماحول بنانے کا۔ اور 19 مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول کے جو ہیں وہ پڑھ لیجئے، ان میں سے جن جن پر ممکن ہو عمل کیجئے، اللہ کرے گا تو گھر میں مدنی ماحول بنے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ ابھی امیر علیہ سنت کے ہاتھوں میں ہم نے نئی فیضان رمضان مرمم یہ بھی الحمدللہ زیارت کی ہے، تو یہ کتاب بھی ابھی تمام مساجد میں، کیونکہ اب تو مکتبۃ المدینہ بھی اللہ کی رحمت سے یہ دستیاب بھی ہے، تو ذمہ داران اگر اس میں فوراً ترکیب بنائے، اب تو اعتکاف کے دن بھی آ رہے ہیں، تو اس میں اعتکاف کا باب بھی ہے، پھر کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، تو اسی کتاب کے ذریعے ہمارے درس و بیان کا سلسلہ ہو، پھر گھر کے مدنی ماحول کی جو بات ہوئی تو اس سے ہی گھر میں اگر درس شروع ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ پھر اس میں ایک باب کا اضافہ ہے، الوداع ماہ رمضان، تو یہ سمجھو کہ کتاب آپ لیں گے نا، آپ کی قیمت وصول ہے، قیمت تو ویسے وصول ہے کہ یہ باب جو ہے نا، یہ پچھلی فیضان رمضان میں تو نہیں تھا، تو یہ آپ کو بیان کے لیے بھی ضرورت پڑے گی، اس کی اپنے مطالعے کے لیے بھی ضرورت ہوگی، گھر درس میں بھی کام آئے گا، انشاءاللہ رمضان کی محبت دلوں میں موجیں مارے گی، یہ باب پڑھیں گے نا، میں نیتیں بھی ہیں کہ الوداع ماہ رمضان میں نیتیں کیا ہوں، تو آپ کا ذوق بڑھے گا، رقت و سوز میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، الوداع ماہ رمضان کا باب پڑھیں گے تو ویسے سال بھر بھی کام آ سکتے ہیں، جیسے نفل روزوں کا بھی بیان ہے۔ جی یوں تو مضامین ہے اسے جو سارا سال اس میں سے درس بھی دیا جا سکتا ہے، بیان بھی تیار ہو سکتا ہے، تو اس کو حاصل کر لیں، صرف مائنس 260 روپیہ دیا ہے۔ معتکفین کی بھی کارکردگی اگر ہمارے ذمہ داران دیں، ذمہ دار اپنی بھی کارکردگی دیں، اور میں نے تو نیت کی کہ انشاءاللہ جن جن شہروں میں یہ کتاب پہنچی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے شہروں کی کارکردگی بنا کر بھی امیر علیہ سنت کو پیش کریں گے کہ یہ ہمارے ذمہ داران نے بھی اتنے گھروں میں ترکیب بنائی۔ ماشاءاللہ باپا، ایک ذمہ دار کو میں نے کل ترکیب دیکھا کہ ان کی ترغیب دلانے پر اسلامی بھائی نے اپنے گھروں کے لیے فیضان رمضان خریدی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نیت کریں انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کریں گے۔ آپ بولتے رہو، آپ مفت دو گے تو جزاک اللہ کر کے لے لیں گے، پیسے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہی لوگ یار۔ 260 روپے اس لیے میں نے صرف مائنس کر دیا، اسی لیے مائنس کے صرف بڑی رقم ہے، یہ عوام کے لیے بڑی رقم ہے، ورنہ دوسرا کوئی مکتبہ چھاپے نا اس کو تو میرا خیال ہے کہ 500 روپے تو خرچ اس کا ہدیہ رکھے، وہ ہمارا سستا ہوتا ہے مکتبۃ المدینہ کا، پھر بھی نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالنا نہیں ہے۔ اس کے شوقین جو ہوتے ہیں نا وہی خریدتے ہیں، ان کی تعداد کم رہ گئی، اب پہلے تھی تعداد، لیکن اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی بھی تعداد میں کمی آ گئی ہوگی۔ بابا 463 میں 3 کم، یعنی 460 صفحات ہیں اس کے، اور 260 روپے کی کتاب ہے، 1 روپے کا بھی ایک پرچہ نہیں پڑا، نہیں خریدتے یار، کیا کریں، شوق ہی نہیں ہے ہم، مطلب یعنی کہ ملاقاتیں جب میں کرتا تھا نا پچھلے دنوں، پہلے یہ ہوتا تھا مدنی رسائل میرے مانگتے تھے، لکھتے تھے دے دو نا، اور اب بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ رسالہ لیتے جانا ہے، مفت، ہاں مفت بھی نہیں لیتے،
کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے. ہاں 2 تو پھر لے لیتے ہیں, کہیں رکھ دیتے ہوں گے چوم کے. پڑھنے کا ذہن بہت کم ہو گیا. درس والی جو مساجد ہے نا جہاں درس ہوتا ہے تو اس میں تو اس کو 100% ہمارے ذمہ داران کو رائج کرنا چاہیے کہ ہمارے جہاں جہاں درس ہوتے ہیں تو اسی کتاب سے درس جاری ہو جائے. وہ کتابوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. قرآن کریم بھی ہے تو کتابی صورت میں ہی تو ہمارے پاس تو کتابی صورت میں نا ہم اس کو پڑھتے ہیں. اگر کتابی صورت میں نہ ہوتا تو ہم کیسے نفع اٹھاتے اس سے. بخاری شریف یا دیگر بے شمار حدیثوں کی کتابیں, فقہ کے مسائل کی کتابیں, یہ سب یعنی ہیں کتابیں نا. تو انہی کے ذریعے تو ہمارے پاس دین ہے. یوں دیکھا جائے تو ظاہری اسباب تو یہ ہیں. اب ان کو ہی کھول کر نہیں دیکھیں گے تو معلومات کیسے ہوگی, علم کیسے حاصل ہوگا. کتابیں لینے اور پڑھنے کا ذہن تو ہے. اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اب بھی کتابیں ہی ہیں, بلکہ بچوں کے اسکولوں کے بیگ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ بچوں کے کندھے اٹھانے سے عاجز آ جاتے ہیں. مگر دینی کتابیں پڑھنے کا جو رجحان ہے نا وہ پہلے سے بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت بہت کم ہو گیا لگتا ہے. اب تو تجربہ ہے کہ کم ہو گیا. کیا کریں یار, ٹائم ہی نہیں ملتا. سوشل میڈیا کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے جو لائیو چیٹ پر جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں ان میں ایک تو آپ کے ساتھ کسی نے بڑی پیاری انداز اختیار کیا ہے. رشید الحسن ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. وہ اس بات پر سوال کریں, تشویش کریں کہ آپ سوتے کب ہیں, کتنی دیر سوتے ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں مدنی چینل براہ راست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. وہ شاید ان کا یہ کہ آرام کا خیال رکھیں. میں سوتا تو ہوں سر, میرے کوئی نوکری تو ہے نہیں, کہیں جانا آنا نہیں ہے, نہ کوئی دکانداری کرتا ہوں. میں 4 دیواری میں رہتا ہوں. تو یوں اگر اب 2-3 گھنٹے مدنی مذاکرہ کر بھی لیتا ہوں تو باقی وقت آرام کا تو ملتا ہی ہے مجھے. اور بھی کام ہوتے ہیں ظاہر, لیکن آرام کرتا ہوں میں, کہ بغیر آرام کے تو آدمی چل نہیں سکتا. انڈرسٹوڈ. الحمدللہ میرا جو بھی کوٹا ہے وہ پورا عام طور پہ ہو ہی جاتا ہے. کبھی وہ نادر صورت ہو کہ آرام پورا نہ ملے وہ الگ ہوتا ہے, ورنہ تقریباً ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت کرم ہے, ہر حال میں اس کا شکر ہے. جتنا میں سکھی ہوں شاید ہی کوئی سکھی ہو. یہ اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ میرا یہ دکھ ہے, میرا وہ دکھ ہے. میری یوں دکھ کس کو نہیں ہوتے یار, ٹینشن کس کو نہیں ہوتے. گھر کے ٹینشن, باہر کے ٹینشن, اولاد کے ٹینشن, روزگار کے ٹینشن, طرح طرح کے ٹینشن انسان کو ہوتے ہی ہے. تو ذرا میں بھی انسان ہوں اور معاشرے میں رہتا ہوں, لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی اس طرح کے ٹینشن روزگار وغیرہ کے نہیں ہے, نہ دولت کے ٹینشن ہے. دولت کا شوق ہی نہیں جمع کرنے کا. یہ تعجب کی بات ہے, لیکن الحمدللہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس عشق رسول کی دولت عطا کرے اور اضافہ کرتا رہے, اس برکت دیتا رہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسنین ارشد ہیں, یہ ارشاد فرما دیجئے کیا ویڈیو کال پر نکاح ہو سکتا ہے جبکہ لڑکا کسی بیرون ملک ہو؟ ایجاب و قبول جو ہوتے ہیں, یعنی ایک طرف سے کہا جائے کہ میں نے تمہارا اس سے نکاح کیا یا تم سے نکاح کیا, دوسری طرف سے وہ کہ میں نے قبول کیا, اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. تو ان دونوں کا ایک مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پر ہونا یہ شرط ہے. تو اس طرح جو ویڈیو کال یا فون کال کے ذریعے کیے جاتے ہیں اس میں بڑی خطا یہ کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر لڑکا مدینہ شریف میں ہے اور یہاں پاکستان سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے, تو ڈائریکٹ قاضی اس کو بولتا ہے وہیں پر کہ تمہیں قبول ہے, وہ وہیں سے بولتا ہے کہ مجھے قبول ہے. تو یہ ایک مجلس نہیں ہوتی, ایک جگہ نہیں ہوتی, لہذا اس طرح نکاح نہیں ہوتا. ہاں اس میں آسانی یہ ہے کہ اگر اور کوئی پیچھے خرابی نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وکیل بنا دیا جائے. اب مثال کے طور پہ لڑکا یا لڑکی پاکستان میں ہے اور دوسرا مدینہ شریف میں, مثلا لڑکا مدینہ شریف میں ہے, لڑکی پاکستان کے اندر ہے. اب یہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر,
تو اب لڑکی یہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے، فون پر مثال کے طور پہ وہاں کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے، مثلا اس کا بھائی وہاں پر ہے یا اس کا والد وہاں پر ہے یا اس کا کوئی بھی عزیز وہاں پر ہے، یا کسی کو بھی وہاں وہ وکیل بنا دیتی ہے کہ میں نے آپ کو اس بات کی اجازت دی یا آپ کو وکیل بنایا اس بات کا کہ فلاں لڑکا جس کا نام یہ، اس کے والد کا نام یہ، اتنے مہر کے بدلے آپ اس سے میرا نکاح کرا دیں، آپ میرے اس کے وکیل ہیں۔ اب وہ وکیل بن گیا تو اب یہ اس لڑکے سے وہاں پر اس کا نکاح کروا سکتا ہے۔ مثلاً وہ اس کو کہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح آپ سے اتنے مہر کے بدلے کیا، لڑکے نے کہا گواہوں کی موجودگی میں، 2 گواہوں کی موجودگی میں نے قبول کیا، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ تو فون کال کے ذریعے کوئی ایک فریق وہاں دوسرے کو، کسی دوسرے شخص کو وہاں پہ اپنا وکیل مقرر کر دیتا ہے، اب وہ وکیل یہاں پر اس کا نکاح کرواتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ جو براہ راست ویڈیو نظر آ رہی ہے یا فون پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے قبول کیا، وہ بولتا ہے میں نے قبول کیا، تو یہ اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے اور گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے۔ اچھا، اسی طرح وکیل یہاں سے کیا اور وہ وکیل مدینہ شریف پہنچ گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی معاملہ پیش آئے کسی کے ساتھ تو پھر وہ رہنمائی لے کر ہی یہ کام کرے۔ احمد مرکز الاولیاء لاہور، اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ میرے فوت شدہ نابالغ بچے کی قمیض میرے ساتھ دفن کر دینا، تو کیا اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تبرکن کوئی چادر یا کسی بزرگ کا لباس برکت کی نیت سے تدفین میں شامل کر دیا، وہ تو بزرگوں سے ثابت ہیں اس طرح کی باتیں۔ وہاں ایک ہے نیت، یہاں دنیاوی محبت کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، تو بظاہر مال کا ضائع ہونا پایا جا رہا ہے۔ جہاں مال کا ضائع کرنا پایا جائے وہ فعل حرام ہوتا ہے، مال ضائع کرنا حرام ہے۔ یا اسی کی قمیض کا کفن ہو جائے، کفن کا جو کپڑا اس کے بجائے اس کی قمیض اس میں استعمال ہو جائے بغیر کسی اور اس میں کوئی اگر ضائع کرنے والی صورت نہ ہو، تب تو جائز ہو جائے گا۔ ان جذبات کا قبر کے معاملے میں کوئی فوائد یا نا فوائد کے بارے میں آپ کیا فائدہ؟ جیسے بزرگوں کا تبرک تو چلو اس کے تو قبر میں لے جانے کے فوائد ہیں، لیکن ایک دنیاوی جو ایک طور پر ایک جذباتی جو ہمارا جو طبعی محبتیں ہیں اولاد کے ساتھ، یا اولاد بولے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ، وہاں کوئی اس طرح کے بزرگوں کے تبرک کا سلسلہ نہیں ہے، برکت کا سلسلہ نہیں ہے، تو قمیض کا تو وہ فائدہ بھی نہیں ہے نا، اس کو کیا فائدہ پہنچائیے؟ اگر اس نے وصیت بھی کی تو اس وصیت پر عمل بھی نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ابراہیم علی خان نے دوران روزہ بال کٹوا سکتے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے ہم نے وضو کر کے ہم سو گئے اور رات کو اٹھ کر کیا اسی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کریں؟ سونے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا نا، اگر اس طرح سویا جسے لیٹ کر سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ بنت قیصر عطاریہ ہیں، میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، کیا اسے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی، برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ جی، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو صبر بھی عطا فرمائے، آمین، اور ان کو نام بھی ان کا رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ عون انصاری ہیں، کہتے ہیں میں کسی کو پیسے دیتا ہوں اور وہ مجھے اپنی زمین رہن پہ دیتا ہے، تو کیا یہ سود ہوگا؟ صرف رہن پر دینے میں تو حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گروی رکھوائی جا سکتی ہے، اور گروی رکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میری رقم محفوظ رہے، کہ قرض میں نے دیا ہے تو یہ میرا ڈوبے گا نہیں، تو یہاں تک تو حرج نہیں، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس میں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ کوئی گھر، زمین یا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے جب رہن کے اوپر، تو پھر اب اس رہن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کسی سے قرض لیا اور مکان اس کو دے دیا، تو اب وہ مکان میں رہنا شروع کر دے گا یا اس کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہے، تو اس طرح کرائے پہ چڑھانا یا اس سے نفع اٹھانا یہ سود کی صورت ہے۔ امام اعظم کی تو یہ بھی احتیاط ہے نا کہ سائے میں بھی کھڑے ہونے سے بچتے تھے جس کو قرض دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عدنان بٹ ہیں، اگر شوہر کسی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتا تو کیا بیوی اس کی جگہ نماز ادا کر سکتی ہے؟ نماز سے وہ خود ہی ادا کرنی پڑے گی، اس میں وہ نیابت نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ نیابت یہ کیا ہوتا ہے؟
یعنی اس پہ کسی کو نائب نہیں بنا سکتے بھائی میرے بدلے تم نماز ادا کر لو، خود ہی ادا کرنی پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک جگہ دیکھنے کا یہ ملا تھا منظر کے انہوں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے ٹی وی کے اوپر کپڑا یعنی اسکرین کے اوپر نا کپڑا ڈالا ہوا تھا اور پیچھے میوزک چل رہا تھا. ان سے میں نے پوچھا بند کر دیں پورا، تو انہوں نے کہا نہیں بھی اس میں بے حیا عورتیں ناچ رہی ہیں تو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہماری آنکھیں وہ ان بے حیا عورتوں کو دیکھیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ ہم سن لیں دیکھیں نا عورتوں کو. تو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیں کہ کیا یعنی اس کا حکم ہے. تو ظاہر ہے کہ آنکھوں کو بھی حرام سے بچانا ہے اور کانوں کو بھی حرام سے بچانا ہے. تو گانے باجے سننا تو یہ بھی تو حرام ہے نا. بہرحال یہ سننا تو یہ ناجائز ہے. وہ ہے کہ ایک منظر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. تو اس میں بھی میوزک کی صراحت نہیں ہے. اب تو حلال حرام سے سرکار تو ہر حرام سے بچتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا. عمدۃ القاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں. عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. یہ بڑی عبرت والی روایت ابھی بیان ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں بالخصوص ان سے بھی عرض کروں گا کہ جن کے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر فنکشن کیے جاتے ہیں، خوب متحلہ گلہ ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے اور بہت ساری اس طرح کی بے شرمی و بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں، وہ ان تمام اس طرح کی ایک تو اور روایات بھی ہیں. اس سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خود کو اور اپنی نسلوں کو بھی ہمیں گانے بازوں سے، فلمی ڈراموں سے، اس بے شرمی و بے حیائی اور اس طرح شراب وغیرہ کے بری عادتوں سے اور ان گناہوں بھرے کاموں سے اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرے اور بچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. میوزک بھی نہ سنیں، کھلونوں میں بھی میوزک نہ رکھیں بچوں کے، اور فون میں بھی میوزیکل ٹون نہ رکھیں، تبدیل کر دیں. فی زمانہ دیکھا جائے نا تو یہ اب بہت ایسے بہت کم کھلونے جس میں میوزک نہ ہو. کم بھی ہیں، ابھی مل جاتے ہیں بغیر میوزک کے بہت سارے کھلونے ہیں، تو میوزک نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کھلونا پسند ہے اس کا میوزک جو ہے وہ جی آلہ جو ہے وہ اس کا خراب کر دیا جائے، سیل نہ ڈالیں اس میں، کوئی اسی ترکیب کر لی جائے. ہاں سیل نہیں ڈالیں گے تو نہیں بجے گا وہ. اب جیسے بچوں کی جو چاند گاڑی آتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولنا ہے، چاند گاڑی، اس میں بھی یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ آپ کو میوزک نہیں سننا، تو جن کا ذہن بنا ہوا نا کو میوزک نہیں سننا، میوزک حرام ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی کہتے ہو ہمیں سننے کے جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو اب جس کا جذبہ ہوگا تو وہ چلو اس کے آئی سی نکال دے گا، اس کا یہ نکال دے گا، اس کا وہ نکال دے گا. مگر ہمیں تو معاشرے میں بھی تو تبدیلی لانی ہے نا. تو یہاں پر تو یہ میں عرض کروں گا، نکی کی دعوت اگر آپ حضرات ان تک بھی پہنچا، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہمیں میوزک نہیں چاہیے. جب تک مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں آئے گی نا، پروڈکشن نہیں بنتی. اب پروڈکٹ بنتی ہے ڈیمانڈ سے. اب لوگوں کی ڈیمانڈ میوزک ہے تو فیکٹری والے میوزیکل چیز بنا کر دے رہے ہیں. جب عوام کی ڈیمانڈ ہی ایسی آ جائے گی کہ بھائی ہمیں میوزک نہیں چاہیے، ہمیں موسیقی نہیں چاہیے، اور میوزک والے موسیقی والے جب نہیں بکیں گے اور جب لوگوں کے پاس رک جائیں گی وہ چیزیں، تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ آگے بڑھے گی کہ بھائی یہاں بغیر میوزک کی چیز چاہیے. جیسے کپڑے لینے کے لیے جاؤ تو کپڑے وہ صحیح طور پر کپڑے ملتے نہیں ہیں بچیوں کے بھی،
اب مانگو کہ بھائی وہ ہم کو فل سلیف چاہیے اور اس طرح کرتا شلوار چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو وہ ایسا جیسے دیکھتے تھے اپنے کون سی دنیا میں چلے گئے. تو چونکہ جیسی ڈیمانڈ ہے ویسے کپڑے بن کر آ رہے ہیں مارکیٹوں میں. کوئی بھی ایسی چیز تو بنا کر مارکیٹ میں دے گا نہیں کہ جو چلتی نہ ہو. تو اس لیے عوام کو، پبلک کو چاہیے کہ اپنی ڈیمانڈ چینج کرے، اپنی مانگ چینج کرے، کیونکہ اسی طرح تو آپ کے وہ آئے گی. جیسے وہ فرماتے ہیں نا، امیر سنت نے چند دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر مہنگائی کو توڑنا ہے تو وہ چیز خریدنا بند کر دے تو مہنگائی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم اپنی ڈیمانڈ چینج کریں، اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، اور سوچ بدلنے کے لیے ہمیں اپنا ماحول بدلنا پڑے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آئیں، الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، ہم ہمارے متقفین اسلامی بھائیوں کی صحبت میں آ کر بیٹھیں. ماشاءاللہ اس وقت آخری عشرے کا جو ہمارا اعتکاف کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں، تو کم و بیش 4 سے 4,500 کے آس پاس ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی آخری عشرے کے ہمیں متقفین اسلامی بھائیوں کی زیارتیں نصیب ہوں گی اللہ نے چاہا تو آپ اپنے اپنے علاقے اور محلوں میں دعوت اسلامی کے ساتھ ہونے والے جو اعتکاف ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو خیر اب تو کافی ماشاءاللہ تعداد آنی شروع ہو چکی ہے. تو صرف پاکستان میں نہیں ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت یہ سنت اعتکاف کی صورت بنتی ہے. تو جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں، آخری عشرہ ہے، اس میں راتیں ہوتی ہیں اور لیلۃ القدر بھی انہی میں پائی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آخری عشرہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزاریں. اور اس سے قبل میں ضرور عرض کروں گا کہ آخری عشرے میں فیضان رمضان یہ جو کتاب ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے ایک بار پھر ملاحظہ کر لیں کہ یہ فیضان ماہ رمضان جو کتاب ہے یہ ترمیم شدہ ہے. اس میں نیا جو چیپٹر ہے وہ الوداع ماہ رمضان ہے. اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل غم رمضان بھی ملنے کی امید ہے، اور رمضان کے جدائی کا ایک غم اور ایک کیفیت اور سوز و خداش بھی انشاءاللہ ملے گا، اور آنکھیں نم ہوں گی، انشاءاللہ دل نرم ہوگا اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہنامہ فیضان مدینہ جو شمارہ ہے رمضان مبارک کا ماشاءاللہ، تو چونکہ اس میں ہر ماہ ایک سوال، 2 سوالات دیے جاتے ہیں، اور وہ جو اس کے جو قارئین ہیں پڑھنے والے، تو ان میں سے درست جواب لکھ کر یہ بائی پوسٹ بھیجتے بھی ہیں مجلس کو. تو زیادہ نام آنے کی صورت میں اس کی قرآن دازی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس ماہ بھی ایک اچھی تعداد نے مجلس کو جو ہے وہ نام بھیجے تھے، اور اس کی قرآن دازی ہو چکی ہے. اگر شہزادہ حضور ان کا نام بیان فرمائے. 2 سوالات ہوئے تھے کہ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور کتنے کفار مارے گئے، اور دوسرا سوال ہوا تھا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت نبی سے کیا جائے، یہ مشورہ کس ہستی کا تھا. تو یہ 2 سوالات کیے گئے تھے اور کافی تعداد میں درست جوابات ملے. تو جو درست جوابات تھے ان کی قرآن دازی کی گئی ہے، اور وہ نام اگر ان کو کیا مدینے بھیجیں گے؟ ان کو 1100 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اسامہ حیدر اتاری ولد غلام مصطفیٰ، یہ تلہ گنگے ضلع چکوال. یہ ان کا پتہ ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ بذریعہ ڈاک بائی پوسٹ جو ہے وہ ان کو 1100 روپے کا مدنی چیک روانہ کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی دکان سے آپ اس کی خریداری کر سکیں گے، کتابیں، رسائل وغیرہ. میوزک کی بات چلی تھی تو ایک میسیج یہ آیا ہمیں کہ اصلاحی موضوعات پر بھی جو بعض اوقات ویڈیو کلپ چلائے جاتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوتا ہے، تو پھر وہ کس کو فارورڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو ساتھ ساتھ ایک میوزک ہے. تو ایسی کوئی چیز نہ کریں، اور جنہوں نے آج تک کیا اسے توبہ بھی کریں. اللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچ کر نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو آ گیا تو نہ اس کو سنیں نہ فارورڈ کریں. میوزک اگر شروع کیا اور میوزک کا پتہ چل گیا تو اس کو بند کر دیں اور ڈیلیٹ کر دیں. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.